الف لام میم۔ کل سورۃ البقرہ کی تفسیر کے بیان سے پہلے سورہ بقرہ کی چند فضائل بیان ہوئی تھی۔ آج میں نے آپ کے سامنے ابھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 بیان کی ہے۔ الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ان حروف مقطعات کے ساتھ شروع فرمایا۔ الف لام میم کے ساتھ۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا الف لام میم یا اس کی مثل جو دیگر حروف مقطعات اور قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر آتے ہیں، ان کے جو معنی ہیں یہ کسی کے علم میں ہیں یا نہیں۔ حروف مقطعات کے معنوں کا علم کسی کے پاس ہے یا نہیں، اس کے اوپر علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، بس اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں۔ ایک قول ہے، کچھ علماء کی رائے ہے کہ حروف مقطعات کا علم الف لام میم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ ہر کسی نے اپنی اپنی تعویل کی ہے، تعویلات بیان کی، اپنے اپنے علم اور فہم کے مطابق جو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن علماء کا ایک جو گروپ ہے اس کی ڈائریکشن یہ ہے کہ نہیں، حروف مقطعات جو ہیں ان کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ جو حروف مقطعات ہیں، علامہ بیضاوی لکھتی ہیں کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار اور رموز ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اسرار و رموز کی باتیں ہیں۔ محب اور محبوب کے درمیان کوڈ ورڈز، محب اور محبوب کے درمیان کیا ہیں؟ کوڈ ورڈز ہیں۔ اور یہ ان کوڈ ورڈز کے جو معنی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ وہ کیسے، وہ میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں آگے چل کر، حضور جانتے ہیں۔ کیونکہ اگر حضور ہی نہ جانے تو پھر ان کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ کوڈ ورڈز ہیں جی۔ اور یہ محبوب علیہ السلام کی مرضی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ ان اسرار و معرفت کی باتوں کے اوپر جس کو چاہیں اس کا پاس ورڈ بتا دیں۔ تو جس کے پاس پاس ورڈ ہے وہ بھی ان اسرار اور معرفت کی باتوں سے آگاہ ہو جائے گا۔ کیونکہ محبوب اور محب میں کوئی چیز تیری اور میری نہیں ہوتی۔ محبوب کو صرف خزانے کی چابی نہیں، خزانے کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب،
یعنی محبوب و محب میں نہیں، تیرا میرا، محب اور محبوب میں تیرا میرا نہیں ہوتا، نہیں چلتا. اور اگر محب اور محبوب میں بھی تیرا میرا ہو تو پھر وہ محبوب نہیں اور وہ محب نہیں. ساری کنجیاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہیں. سارے کوڈ ورڈز، ان کے معنی، ان کی ٹرانسلیشن، ان کی انٹرپریٹیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتی ہیں. وہ اس کا پاسورڈ جس کو مرضی بتا دیں، جس کو مرضی بتا دیں، ایسی ہے. اچھا خیر، تو علماء نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان حروف کے معنی کا علم نہ ہو، ورنہ لازم آئے گا کہ غیر مفید کلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا، اور یہ بہت بعید ہے. ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. کیونکہ جب کسی سے خطاب کیا جاتا ہے، جب کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے، کسی سے بات کی جاتی ہے، کسی سے خطاب کیا جاتا ہے، میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، تو میرے بات چیت کرنے کا مقصد کیا ہے کہ میری جتنے بھی الفاظ میں بیان کروں یا جتنے سینٹنسز آپ سنیں میرے سے، آپ کو اس کا سارا جو پرسپیکٹیو ہے وہ معلوم ہو. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو میری گفتگو کا سارا کانسیپٹ کلیئر ہو. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر میں اپنی گفتگو کے اندر ایسے الفاظ بولنے شروع کر دوں عجیب و غریب قسم کے جس کے معنی آپ کو سمجھ نہ آئیں، تو اس گفتگو کے اندر ان الفاظ کے بولنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اس گفتگو میں ان الفاظ کے بیان کرنے کا کوئی مقصد ہے؟ جب آپ میری گفتگو سمجھ ہی نہیں رہے اور میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، مقصد آپ کو بات کا سمجھانا ہے، آپ کو چیز کا بتانا ہے، اور پھر میں ایسی الفاظ استعمال کروں کہ آپ کو اس کے معنی ہی نہ ہو، تو پھر اس کا مقصد کیا رہ گیا؟ کوئی ہے مقصد اس کا؟ نہیں. تو کیونکہ خطاب جو ہے یہ افہام، سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. اگر ان حروف سے افہام نہ ہو تو ان سے خطاب کرنا محمل کلمات سے خطاب کرنے کی طرح ہوگا جن کے کوئی معنی نہ ہو. اور پھر پورا قرآن بیان بھی نہیں رہے گا اور ہدایت بھی نہیں رہے گا. کیونکہ جب ان الفاظ کا کوئی مفہوم حاصل نہ ہو، جن الفاظ کے کوئی معنی نہ ہو، ان سے آپ کوئی ہدایت حاصل کر سکتی ہیں؟ بتائیے. تو قرآن تو پورے کا پورا ہدایت ہے. جن الفاظ کے کوئی معنی ہی نہ ہوں ان سے آپ ہدایت کیسے حاصل کر سکتی ہیں؟ اور قرآن پورے کا پورا ہدایت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان الفاظ کے کوئی نہ کوئی رموز و اوقاف، اسرار اور معرفت موجود ہے ان الفاظ کی جن سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ثم ان علینا بیانا. ابھی قاری صاحب نے پڑھا تھا نا تلاوت کے اندر قرآن کریم سناتے ہوئے. پھر اس قرآن کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے. قرآن کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے. تو اگر ان الفاظ کے کوئی معنی ہی نہیں ہے، کوئی معرفت ہی نہیں ہے، تو پھر یہ بیان کہاں سے ہوگا؟ بتائیے. پھر نہ یہ ہدایت رہے گا اور نہ یہ بیان رہے گا. کیونکہ قرآن بیان اور ہدایت
دونوں چیزیں جنسی ہیں. اچھا پھر اس وعدے کے بھی خلاف لازم آئے گا. کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. حروف مقطعات جو ہیں یہ قرآن ہیں یا قرآن سے باہر ہیں؟ یہ قرآن ہے. تو اگر ان کے معنی نبی کریم جیسے بعض علماء اس طرف گئے کہ اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے، تو پھر یہ جو الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، تو حروف مقطعات تو قرآن ہے. تو پھر رحمان نے محبوب کو کیا قرآن سکھایا؟ اگر اس کا محبوب تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، اگر آپ بھی حروف مقطعات کے معنی نہیں جانتے تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، قرآن کا علم بتایا. سکھانے والا کون ہے؟ سیکھنے والا کون ہے؟ اور جو چیز سکھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ حضور سے زیادہ حروف مقطعات کے معنی کس کو معلوم ہوں گے؟ جی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے مروی ہے کہ میں راسخین فی العلم سے ہوں. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں ان علماء میں سے ہوں جو حروف مقطعات کی تعویل کرنا جانتے ہیں. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے. ہاں، اس کا مطلب ہے کہ پھر حروف مقطعات کا علم جو ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بلکہ حضور کے پیارے اور حضور کے غلاموں جو جماعت اولیاء اللہ کی کہلاتی ہے یہ ان کے پاس بھی علم موجود ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اصل چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو زمین و آسمان کی ہر چیز کا پاسورڈ موجود ہے. ہاں، آپ نے اپنے موبائل کے اوپر پاسورڈ لگایا ہوا ہے، کوئی دوسرا کھول سکتا ہے؟ بتائیں کون کھولے گا؟ جس کو آپ نے بتایا ہوگا وہی کھولے گا. تو اگر امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا، جی اللہ تعالیٰ نے ان پر حروف مقطعات کی تعویل کو ظاہر فرما دیا اور ان کے اسرار کو بیان کر دیا امام ربانی مجدد الفسانی کے اوپر. تو امام ربانی مجدد الفسانی فیض یافتہ کس کی ہیں؟ خواجہ باقی باللہ کی. میں نے دلی میں ان کے مزار پر حاضری دی ہے. آپ کس کے فیض یافتہ ہیں؟ مولانا امکنگی کی. میں نے خواجہ مولانا امکنگی کے مزار پر حاضری دی ہے ازبکستان کے شہر کتاب کے اندر. آپ فیض یافتہ کس کی ہیں؟ خواجہ زاہد بخشی، خواجہ عبید اللہ حرار، خواجہ مولانا یعقوب چرخی، خواجہ علاؤ الدین عطار،
خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقش بند، خواجہ شمس الدین امیر کلال، خواجہ بابا سماسی، خواجہ علی رامیتنی، خواجہ ابو الخیر انجیر محمود فغنوی، خواجہ عارف ریفگاری، خواجہ عبد الخالق ویش دوانی، ان سارے بزرگوں کے مزاروں کے اوپر مختلف ملکوں کی مختلف شہروں میں بندہ ناچیز نے حاضری دی۔ مجدد پاک فیض یافتہ کس کی؟ مجدد پاک فرماتے ہیں میں حضور غوث اعظم کے متعلق سوچا کرتا تھا، وہ فرماتے ہیں میں قضائے مبرم کو تبدیل کر دیتا ہوں، پھر حضور غوث اعظم کے فیض سے یہ نعمت خدا نے مجھے بھی عطا فرما دی۔ ایک رات غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شان سلیمانی، تفسیر قرآنی، لال بدخشانی، خورشید نورانی، میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی نظر توجہ سے اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام مجھے بھی عطا فرما دیا۔ تو فیض یافتہ کس کی؟ حضور غوث اعظم کی۔ تو اگر ان کے پاس معلوم ہے تو پھر حضور غوث اعظم کے پاس بھی اس کی اسرار اور معنی موجود ہوں گے، ایسا ہے نا؟ علامہ سید ابو الفضل سعید محمود آلوسی بغدادی حنفی، جن کی تفسیر بڑی مشہور ہے، کون سی تفسیر؟ تفسیر روح المعانی۔ وہ اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر وہ فرماتی ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر کتاب کی اسرار ہوتی ہیں، اور قرآن مجید کی اسرار جو ہیں یہ صورتوں کے شروع میں ہیں۔ امام شعبی نے کہا اللہ تعالیٰ کے اسرار کا کھوج نہ لگاؤ، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت صرف اولیاء کرام کو حاصل ہے جو وارث علم رسول ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھ دیا، انہوں نے کہا اس کا علم صرف اولیاء اللہ کی جماعت کے پاس ہے، حضور کے اصل وارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیں، اور ان کو اسی دربار سے مدینہ طیبہ کی طرف سے یہ معرفت حاصل ہوتی ہے، وہاں سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، اور وہ لکھتے ہیں آگے اپنی تفسیر کے اندر کہ بعض اوقات یہ جو حروف ہیں جہاں علماء کی بھی عقل نہیں پہنچ سکتی ان حروف کے معنوں تک، جو ہے بعض اوقات یہ حروف خود اپنے معنی بتا دیتے ہیں، خود اپنے معنی بتا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح پڑھی، کنکریوں نے تسبیح پڑھی جی، اور آگے لکھتے ہیں کہ گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئی، گو ہرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے۔ آگے لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ ان حروف کا کوئی معنی نہ ہو تو پھر یہ محمل ہو جائے گا، پھر ایسے کلام کا مقصد کیا رہ گیا جس کا کوئی بیان نہ ہو اور جس سے کوئی ہدایت نہ حاصل کر سکے؟ تو یہ قول صحیح نہیں ہے وجیف، کیونکہ اگر یہ مراد ہو کہ تمام لوگوں کو ان حروف کا معنی معلوم ہو تو یہ ضروری نہیں کہ عوام الناس عام لوگوں کے ان حروف کے معنی جو ان سے معلوم ہو، اور اگر یہ مراد ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معنی معلوم ہو تو کوئی مومن اس میں شک کر سکتا نہیں، اور ہر صاحب ایمان کا یہ ایمان ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف کے معنی معلوم ہیں۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی حنفی وہ اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر یہ ارشاد فرماتی ہیں۔ تو یہ جو حروف مقطعات آپ کو اکثر صورتوں کے شروع میں دکھائی دیتی ہیں، یہ ایسی صورتوں کے شروع میں نہیں آئی، بلکہ ان کی پوری معنی اور ان کا پورا ترجمہ اور ان کی پوری تفسیر جو اللہ کا رسول اور اولیاء اعظام کو اللہ نے ان کا علم عطا فرمایا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔